اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ اعراف آیت نمبر 152 اینڈ 153۔ اس کا سیکشن نمبر 19 یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، آیت نمبر 152 سے، یعنی کہ 19واں رکوع۔ آیت نمبر 152، ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذلک نجزی المفترین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان الذین اتخذوا العجل، یقیناً ٹرولی جنہوں نے بھی لیا تھا بندگی کے لیے، پرستش کے لیے، العجل بچڑا، وہ کاف جو انہوں نے بنایا تھا گولڈن، وہ جنہوں نے بھی لیا تھا، کیونکہ سب نے تو نہیں کیا تھا، وہ ان میں سے جو بھی تھے تھوڑے بہت انہوں نے یہ کیا تھا۔ تو یقیناً ان لوگوں نے جنہوں نے بھی بچڑے کو لیا تھا پرستش کے لیے، ان الذین اتخذوا العجل سینالہم، یقیناً جلد ہی ان کے اوپر آئے گا غضب، یعنی کہ غضب ان کے اوپر جلد ہی آئے گا۔ سینالہم غضب من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، یعنی ان کے رب کا غضب اور غصہ ان کے اوپر آ کے رہے گا جو انہوں نے حرکت کی۔ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی جو زندگی ہے اس میں ان کے لیے ذلت ہوگی، یعنی کہ بے عزتی، ہیومیلیشن، شیم، یہ تمام یعنی اس طرح سے ڈسگریس ہوگا ان کے لیے، کیونکہ جو حرکت انہوں نے کی ہے اس کے بعد اللہ اس کے لیے چھوڑے گا تو نہیں نا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اللہ مفترین لوگوں کو، مفترین لوگ کون ہیں؟ جو افطرا کرے، اور افطرا کرنے والے وہ ہیں کہ جو جھوٹ گھڑے، یعنی اللہ جو ہے اس کو چھوڑ کر ایک جھوٹ کو گھڑ کر اس کی پرستش کرنا۔ تو وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اللہ ایسی ہی جزا دیتا ہے جو جھوٹ گھڑنے والے لوگوں کو، یعنی دنیا کی زندگی جو ہے اس میں تو ان کے لیے بے عزتی، ذلت، یہ تمام ہوگی ہی ہوگی۔ Those who took the calf for worship will indeed be overwhelmed with wrath from their Lord and with shame in this life. Thus do we recompense those who invent falsehoods. جھوٹ گھڑنا، invent falsehoods۔ اچھا، یہ اس کی نوٹ ہے 1120۔ The consequences were twofold، یعنی ایسی چیز کے انجام جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے۔ ایک نمبر 1 یہ ہے کہ spiritual، روحانی، in that Allah's grace is withdrawn، روحانی جو اس کے ساتھ جو اس کا انجام ہوگا وہ یہ کہ اللہ اپنا فضل ان پہ سے کھینچ لے گا، یعنی کہ ان کے اوپر سے اللہ کا فضل جو ہے وہ ہٹ جائے گا۔ اور اللہ کے فضل کے بغیر تو بندہ دنیا میں اس کو تو ہر منٹ ہر لمحہ ضرورت ہے نا، تو دنیا میں اس کے لیے سوچو مشکل ہی مشکل ہے۔ پھر دوسرا جو کانسیکوینس ہے وہ یہ ہے، ایون ان دا پریزنٹ لائف آف دس ورلڈ، یعنی یہ دنیا کی جو موجودہ زندگی ہے، ان دیٹ گاڈلی مین آلسو شن دا سینرز کمپنی اینڈ ہی از آئسولیٹڈ۔ تو جو بھی اللہ کے وہ بندے جیسے کہ نبی، رسول، یا آج کی ڈیٹ میں علماء یا اس طرح کے جو ہیں، وہ لوگ بھی اس طرح کے لوگوں سے، ایسے گنہگاروں کی کمپنی کو چھوڑ دیتے ہیں،
اور اس کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. تو دنیا کی زندگی جو ہے اس میں بھی یہ چیز ہوتی ہے، اور اللہ کا فضل تو اس پہ سے ہٹا لیا جاتا ہے. اب ہے آیت نمبر 153. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. والذین عملوا السیئات، تو وہ لوگ جنہوں نے مطلب سیئات یعنی برائی کمائے، یا انہوں نے جو بھی غلط حرکتیں کی، تو جو اعمال برے انہوں نے کیے، والذین عملوا السیئات ثم تابوا، اس کے بعد یعنی سمجھو اس میں جمع ہی نہیں رہے، یعنی وہ جو انہوں نے جو بھی برائی کمائی، اب جو بھی برے اعمال کیے، اب وہ برے اعمال کرنے کے بعد انہوں نے فوراً توبہ کیے، اس کے بعد اس پہ جمع ہی نہیں رہے. ثم تابوا من بعدها، اس کے بعد اس عمل کے بعد وہ اعمال جو کیے برے اس کے بعد، وآمنوا، اور پھر انہوں نے ایمان جو ہے اپنا لائے، یعنی کہ مطلب سچے یعنی دل سے جیسے ایمان لانا ہوتا ہے ویسا انہوں نے بلیو کیا، یعنی کہ ٹرولی بلیو. وآمنوا ان ربک، یعنی کہ پھر یقیناً ان کا رب جو ہے، یعنی اللہ کہتا ہے ان ربک، تو تمہارا رب، یعنی یہاں پر تمہارا ربک کا، من بعدہا، اس کے بعد، لغفور الرحیم، لا لگ گیا نا، لا مینس اب آ گیا سرٹینٹی والی بات کہ لا غفور الرحیم، تو پھر یقیناً اللہ کو یعنی کہ وہ پائے گا غفور الرحیم، یعنی اس کو بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہی پائے گا. کیونکہ جب انسان گناہ پہ اپنے جم جاتا ہے، ڈیرا لگا لیتا ہے، چاروں طرف وہی گناہ ہے، اس کے درمیان میں بیچ میں پڑا ہوا ہے اور وہی گناہ 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 کرتے ہی جا رہا ہے، تو پھر اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. لیکن وہ جس نے ایسے گناہ میں پڑ گیا، پھر فوراً نکل گئے، فوراً سچی توبہ کی اللہ سے، فوراً ایمان پر آئے، اور تو اب اللہ ان کے لیے وہ یہ غفور الرحیم ہے. اللہ پھر ایسے لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے.